درود ابراہیمی کا عامل کیسے بنا جاتا ہے، درود ابراہیمی کا فیض کیسے جاری ہوتا ہے، اور آج میں آپ کو وہ آسان تعداد بتاؤں گا کہ ہر شخص آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتا ہے، بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی خوف کے۔ اور جب اس تعداد کے مطابق پڑھے گا انشاءاللہ پھر وہ دیکھے گا کہ اس کے روحانی ترقی کیسے شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ خود جانے گا، پھر وہ خود دیکھے گا کہ درود شریف کا فیض کتنا زبردست ہوتا ہے، اور بالخصوص درود ابراہیمی کا فیض کتنا زیادہ ملتا ہے۔ اور دیکھیں، جب کوئی بھی آپ وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ کوئی بھی چلہ کشی کرتے ہیں، کوئی بھی آپ آیت کا یا کسی اسم کا کوئی بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں، چلہ کرتے ہیں، تو دیکھیں اس کا سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس وظیفے کے تحت جتنی بھی مخلوقات ہوتی ہیں نا، جتنے بھی اس کے تحت جنہ ہوتے ہیں، خادمین ہوتے ہیں، جتنے بھی موکلین ہوتے ہیں، وہ آپ سے جب مسخر ہوتے ہیں، تو جب آپ کسی بھی پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھتے ہیں نا، تو آپ کے پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جو مخلوقات جو آپ کے وظیفہ پڑھنے سے مسخر ہوئی، وہ آپ کے کاموں میں معاونت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور جب وہ معاونت کرتی ہے، جب وہ خدا معاونت کرتے ہیں، تو آپ کی جو پریشانی، جس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ نے بھلے تھوڑی تعداد میں وظیفہ پڑھا، وہ مشکل آسانی کے ساتھ حل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کسی حاجات کے لیے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو مدد ہوتی ہے، اور حاجات بڑی جلدی پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ الغرض کوئی بھی ایسا کام کہ جو آپ چاہتے ہو کہ وہ آسانی کے ساتھ ہو جائے، اور وہ کام کہ جس کو کروانے کے لیے بعض اوقات عاملین سے کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام آپ خود کر سکیں، تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی کے عامل بن جائیں۔ دیکھیں اس کے یقین مانے اتنے بینیفٹس آپ کو ملیں گے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی بات اللہ کی رضا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی، توجہ، قرب خاص، اور بڑے بڑے وقت کے اولیاء کرام درود ابراہیمی کے عامل گزرے ہیں۔ باقاعدہ بڑی بڑی لمبی لمبی ان کی چیلہ کشیاں انہوں نے کی، اور درود پاک کی، درود ابراہیمی کی لمبی لمبی انہوں نے ریاستیں کی، لیکن جو طریقہ اور جو تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بڑی آسان ہے، وہ ہے صرف 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے، اور پڑھنا ہے 41 دن۔ اور کس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے؟ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے ایک وقت مقرر کرنا ہے، وہ وقت کہ جس وقت کوئی آپ کو انٹرپٹ نہ کر سکے، ڈسٹرب نہ کر سکے، اور تنہائی میں اس کو پڑھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، جائے نماز ایک ہو، مصلی ایک ہونا چاہیے، تسبیح آپ کی ایک ہونی چاہیے، وقت وظیفہ پڑھنے کا ایک ہونا چاہیے، اور باوضو حالت میں آپ نے پڑھنا ہے۔ ہاں یہ کہ اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ جائیں گے اور جا کر وضو کرائیں گے، اور پھر آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر آپ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ کسی قسم کی حصار کی بالکل بھی حاجت نہیں ہے، آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا کہ کوئی بھی چیز آپ کو تنگ نہیں کرے گی، پریشان نہیں کرے گی۔ بس یہ ہے کہ آپ نے وظیفہ پڑھتے ہوئے اللہ کی رضا کی نیت کرنی ہے، جب اللہ راضی تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اور 41 دن اسی جگہ، اسی مصلی پر، اسی تسبیح پر آپ نے درود ابراہیمی 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو تھوڑی سی شیرینی پر فاتحہ شریف پڑھ کر آپ نے تقسیم کر دینی ہے، اور دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اچھا، اس میں جو خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو درود پاک کی، درود ابراہیمی کی بہت زیادہ برکات ملے، اور آپ جو پڑھیں اس پڑھنے میں بہت زیادہ تاثیر پیدا ہو، تو آپ نے 41 ایام خود کو معطر رکھنا ہے۔ خوشبو کا، اچھی خوشبو کا بکثرت استعمال کرنا ہے، مسواک کا بکثرت استعمال کرنا ہے، اور ایک خاص چیز وہ یہ کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، بد نگاہی نہیں کرنی، فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں سے خود کو بچانا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے خود کو بچانا ہے، اور عبادت کی کثرت بھی ہونی چاہیے، نمازوں کی پابندی چلہ کشی میں لازم ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جب آپ نمازوں کی پابندی بھی کریں گے اور گناہوں سے بھی بچیں گے، اگر اللہ توفیق دے تو روزے رکھیں، روزے نہیں بھی رکھ سکتے تو گناہوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح ہر بدبودار چیز سے آپ نے دور رہنا ہے، ہر بری اور روحانیت کو نقصان پہنچانے والی چیز سے آپ نے دور رہنا ہے، اور بس توجہ سے، خشوع و خضوع کے ساتھ، اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر، اور گنبد خضرا شریف کا تصور رکھتے ہوئے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پرہیز جمالی جلالی کی اگر میں بات کروں تو یہ بھی ایک کوسچن کیا جائے گا۔ دیکھیں یہ درود پاک کا وظیفہ ہے، اس میں
کسی پرہیز جلالی کی حاجت نہیں ہے۔ انڈا، مچھلی، گوشت وغیرہ ہر اللہ کی نعمت حلال چیز آپ کھا سکتے ہیں، لیکن آپ نے بدبودار چیز کوئی نہیں کھانی، پیاز وغیرہ، لہسن کچا۔ ہاں یہ کہ ہانڈی میں پکا ہوا جو ہے، پکا ہوا سالن وہ آپ کھا سکتے ہیں۔